أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی آخری آیت نمبر 71 میں بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی واضح نشانیاں بیان فرمائیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر کی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو پھر انہوں نے اس کے رنگ کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب اس کا رنگ بھی بتا دیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں واضح بتا دے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے۔ اگر واضح بتا دیا گیا تو ہم گائے ضرور ذبح کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں گائے کی واضح نشانیاں بتا دی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ تو اس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت لی گئی اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ جب انہوں نے یہ واضح نشانیاں سنی تو کہنے لگے کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی بہت زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات کو تسلی بخش جوابوں سے واضح کر دیا تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ تو آئیے اس آیت کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ قال انہ، قال کہا، فرمایا، انہ بے شک وہ، یہ دو الفاظ ہیں انہ اور ہو۔ انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہو وہ، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول لا نہ، ذلول حل میں جوتی گئی، تثیر الارض تثیر حل چلائے، الارض زمین میں، تثیر الارض کہ زمین میں حل چلائے، ولا تسقی الحرث واو کا معنی اور، لا تسقی نہ پانی دیتی ہے، الحرث کھیتی کو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ سلامت، بے عیب، یعنی وہ گائے بے عیب ہے، لا شیۃ لا نہیں، شیۃ داغ، فیہا اس میں، مسلمۃ لا شیۃ فیہا بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا انہوں نے کہا، الآن اب، جئت آپ آئے، بالحق حق کے ساتھ، قالوا الآن جئت بالحق یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے۔ فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اسے، یہ تین الفاظ ہیں، فا کا معنی ہوتا ہے پس، ذبحو انہوں نے ذبح کیا، ہا اسے یعنی گائے کو، فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون واو کا معنی اور، ما کادوا یفعلون وہ لگتے نہ تھے کہ ذبح کرتے، فذبحوها وما کادوا یفعلون پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو عزیز سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ جب یہ بات بطور عقیدہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی پیغام کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور پیغام بھیجنے والے کے مقصد سے آگاہی حاصل کی جائے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہمارے خالق و مالک کا پیغام ہے، رازق و حاکم کا پیغام ہے اور ہمارے نام ہے، لیکن اسے سمجھنے کی طرف اس لیے توجہ نہیں دیتے کہ وہ عربی زبان میں ہے اور ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح قانون سے واقف ہونا ہر شہری کا صرف حق نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن کریم کے نفس مفہوم سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کریم کے سمجھنے کے ان ضروری تقاضوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا فہم و ادراک کا تعلق قائم ہوگا۔ تو عزیز سامعین، ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہمارے آج 8 رکوع مکمل ہوئے۔ تو اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا جائے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔